جس صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کتنی بھی کمائی کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا چکے ہیں، لیکن جب پیسہ واپسی کا نمبر آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسہ ہو کیا گیا، پیسہ چلا کہاں گیا۔ کمائی بھی اچھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ پوچھ چکے ہوں گے کہ کمائی میں برکت کیوں نہیں ہوتی۔ ہم کمائی تو بڑی محنت سے کرتے ہیں، ہم بڑی شدت سے کمائی کرتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ کیا جوڑا، کیا کھویا، کیا پایا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مختصر سا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے دروازے پر پردہ ڈال دینا۔ وہ صحابی گئے اور جا کر دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ جب پردہ ڈال دیا تو اسی طرح کے معاملات آنے لگے کہ برکت ہونے لگی، خیر و برکت ہونے لگی۔ پھر آئے وہ صحابی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ گھر پر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، میں نے دروازے پر پردہ ڈال دیا، اسی دن سے میرے گھر پر برکتیں ہونے لگیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ پردے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے پردہ ہی کیوں ڈلوایا؟ آپ نے پردے کے بارے میں کیوں کہا؟ فرمایا کہ جس راستے پر تمہارا گھر ہے اس راستے سے بے نمازی گزرتے ہیں، ان کی بدبختی جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تمہارے گھر پر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جس راستے سے بے نمازی گزریں ان کی بدبختی اندر داخل ہو جائے ایک صحابی کے گھر، اللہ اکبر، تو ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور ذرا سوچو، جس محلے میں بے نمازی ہوں، جس کا پورا گھر بے نمازی ہو، اس میں تم برکت کی بات کرتے ہو، اس میں تم کمائی میں کیا کھویا اور کیا پایا کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اصل برکت والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نمازی ہو جائیں اور دل سے نماز پڑھیں۔ اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ ہمارے گھر پر برکت ہونے لگے، اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ ہمیں جہنم سے بچ جائیں، بلکہ اس وجہ سے پڑھیں کہ ہمارا رب کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو وہ رحمت کے بادل برسا دے گا ہم پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر آپ کی کوئی شاپ ہے تو آپ وہاں گئے اور جیسے اس کے تالے کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر ہی تالے کھولنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی جگہ پر پہنچے، مثلا گدی پر پہنچے، تو آپ کو جا کر سب سے پہلے اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو یاسین شریف کی تلاوت کیجیے۔ یاسین شریف کی تلاوت کے بعد میں آپ کو 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسے ہو سکے درود ہزاری پڑھنا ہے۔ درود ہزاری آپ کی اسکرین پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ و صلی علی محمد ما دامت الرحمۃ و صلی علی محمد ما دامت البقرۃ و صلی علی روح محمد فی رواحی۔ یہ درود آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ، فائدہ چاہتے ہو تو 21 مرتبہ، 7 مرتبہ میں کام ہو جائے گا۔ یہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں، جب تک آپ زندہ رہیں، جب تک آپ دھندا کرتے رہیں، جب تک آپ کاروبار کرتے رہیں، زندگی بھر کا یہ معمول۔ یاسین شریف اگر پڑھتے ہو یاسین شریف، اور یاسین شریف اگر نہ آتی ہو اس کے بعد میں یہ درود شریف آپ کو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں رب کریم سے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی چیز بیچنا ہے، پہلے کچھ نہیں بیچنا ہے۔ گدی پر گئے، دکان کھولی، بسم اللہ کہہ کر گدی پر بیٹھے، بسم اللہ کہہ کر یہ درود پڑھنا ہے 7 یا 21 مرتبہ، اور اس کے بعد میں آپ کو رب کریم سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔